بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہے کہ جی اس وقت اگر سعید اجمل صاحب مطلب لیگل ہو گیا ان کا ایکشن اور وہ دستیاب بھی ہیں، پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑے میجر پرابلمز ہیں اس وقت اسپن سیکشن میں، بولنگ میں، اور کیونکہ پلیئرز بھی کین فٹ ہو رہے ہیں، تو سعید اجمل صاحب کو کیا بھجوانا نہیں چاہیے، جوائن نہیں کروانا چاہیے کرکٹ ٹیم میں؟ دیکھیے، یہ سعید اجمل کے جو ایشو ہے اس کے اوپر کچھ انفارمیشن کی کمی ہے لوگوں کے پاس، اچھا، جس کی وجہ سے اس قسم کے سوال کھڑے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مختصر سوال اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ، سوال کا جواب اور پھر اس کی بیک گراؤنڈ دیتا ہوں، پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ سعید اجمل صاحب کا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک شبہات کی نہیں ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ سعید اجمل پاکستان کرکٹ بورڈ، پاکستان کی کرکٹ لونگ عوام کا ایک سونے کا اثاثہ، گولڈن ایسٹ، گولڈن ایسٹ۔ تو اس کو ختم ہو جائے بات یہاں کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ظاہر ہے اس کو سپورٹ سارا ملے گا، تو اس کو اب بات یہاں ختم ہو جائے۔ کسی سب کی نیت صحیح ہے، سب ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سونے کا اثاثہ۔ اب آپ آگے آئیں، ان کے ایکشن کے اندر کچھ عرصے سے یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ایکشن سسپیکٹ تھا جس طریقے سے وہ گین کرتے تھے۔ اب وہ ایک سٹیج ایسی آئی جس پہ پھر ان کو پکڑے گئے، وہ مطلب ہے کہ پکڑے گئے کیمرے کے اوپر، کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ ایکشن ٹھیک نہیں ہے، اور آئی سی سی نے ان سے کہا کہ آپ اپنا ایکشن ٹھیک کریں، نہیں تو آپ کو کھیلنے نہیں دیا جائے گا، اور ان کو کرکٹ سے کچھ عرصے کے لیے روک دیا کہ پہلے آپ اپنا ایکشن ٹھیک کریں، پھر آ کے ٹیسٹ کروائیں، اور پھر آپ اگر پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کھیل سکیں گے۔ پھر یہ سوال کھڑا ہوا، اچھا جی ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر پی سی بی، سعید اجمل اور سارے ہمارے کوچز ہم بیٹھے، ہم نے کہا اب کیسے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ اب وہاں راستہ بڑا سمپل تھا کہ ٹھیک ہے جی، سعید اجمل صاحب کو پہلے اپنی اکیڈمی کے اندر ان کا ایکشن ٹھیک کروایا جائے، جب ہم مطمئن ہو جائیں کہ ایکشن ٹھیک ہو گیا، پھر اس کے بعد ان کا آئی سی سی کے جا کے ٹیسٹ کروا لیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ پہلے ہی ٹیسٹ کرا لیں اور فیل ہو جائے، مسئلہ بن جائے۔ تو پہلے ان کو ٹرین کر کے ٹھیک کیا جائے۔ اس سلسلے میں پھر پی سی بی نے ثقلین مشتاق صاحب کو ہائر کیا، ان کو انگلینڈ سے بلایا اور کہا کہ ان کے ساتھ آپ کام کریں۔ اب یہ دسمبر کی، میں نومبر دسمبر کی بات کر رہا ہوں۔ ثقلین مشتاق صاحب آئے، محمد اکرم، ثقلین مشتاق، یہ سب، اور مشتاق محمد، یہ سب انہوں نے بیٹھ کے نیشنل اکیڈمی میں، مشتاق احمد، انہوں نے بیٹھ کے نیشنل اکیڈمی میں سعید اجمل کے ساتھ اس کے ایکشن کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور سعید نے بڑی محنت کی۔ مطلب ہے کہ دن میں 30 40 اوور کرواتا تھا اپنے اینگل اپنا ٹھیک کرنے کے لیے، اور ہمارے پاس 2 ڈائمینشنل کیمرے ہیں، اس کی طرف سے ہم دیکھتے تھے۔ 3 ڈائمینشنل اور چیزیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، 2 ڈائمینشنل سے ہم دیکھتے تھے کہ بھئی کتنا امپرومنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ پھر ایک سٹیج ایسی آئی کہ ثقلین مشتاق اور سعید اجمل اور ہم سب نے ایک میٹنگ کی، ہم نے پوچھا اچھا جی اب کیا صورتحال ہے؟ تو ثقلین نے کہا جی ہمارا خیال ہے کہ بہت حد تک مسئلہ حل ہو گیا، مگر پورا مسئلہ بھی حل نہیں ہوا۔ ہم چاہیں گے کہ ان کا ایک ان آفیشیل ٹیسٹ انگلینڈ میں کروا لیا جائے، آئی سی سی نہیں، ان آفیشیل ٹیسٹ، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ ہم صحیح طریقے سے ٹریننگ بھی دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے۔ کوئی ایک پریلیمنری رزلٹ پتہ چل جائے کہ پہلے اگر 40% اینگل خراب تھا تو اب 20 پہ اگر آ گیا ہے، اس کا مطلب ہے ہم صحیح کو ٹرین کر رہے ہیں۔ تو اس کی پروگرس ہم دیکھ لیں، پھر اس کے بعد اور محنت کریں گے، پھر ایک اور ٹیسٹ کرائیں گے، پھر جب دیکھیں گے کہ ٹھیک ہو گیا پھر جا کے آئی سی سی کا ٹیسٹ کرائیں گے۔ تو یہ سٹیجز ڈیٹرمن کرنی، اور ہر سٹیج پہ سعید اجمل ہمارے ساتھ تھا، وہ کہا بالکل صحیح ہے، ایسے ہی کریں گے۔ تو پہلی دفعہ جب وہ ان کو لندن بھیجا ٹیسٹ کے لیے اور وہ ٹیسٹ کروا کے آئے، تو پتہ چلا کہ آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، بہت حد تک امپروومنٹ ہوئی ہے، مگر ابھی فل امپروومنٹ نہیں ہوئی۔ سعید اجمل کو بھی پتہ چل گیا، ثقلین کو بھی پتہ چل گیا، سب کو پتہ چل گیا کہ کتنی پروگرس ہوئی اور کتنی اور راستہ ابھی کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد پھر ٹریننگ شروع ہو گئی این سی اے میں۔ پھر ایک سٹیج آئی کہ ان کا خیال تھا کہ اب معاملہ ٹھیک ہے، اب ہم نے سارا راستہ جو کور کرنا تھا کر لیا ہے، اور وہی 15 ڈگری پہ آ گئی ہے اس کی۔ انہوں نے کہا جی اب جا کے ذرا پھر ایک دفعہ ان آفیشیل ٹیسٹ لندن میں ہو جائے۔ یہ گئے لندن، ان کو دوسری دفعہ بھیجا لندن، جہاں جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ انہوں نے وہاں ان آفیشیل ٹیسٹ کروایا، اور لگا ایسے ہی کہ سوائے دوسرے کے باقی ٹیسٹ ٹھیک نکلا۔ اس کے بعد یہ آ گئے اور اب فیصلہ کرنا تھا کہ اب آئی سی سی کا ٹیسٹ کروائیں یا نہ کروائیں۔ اچھا، اس میں ہم نے سعید اجمل سے یہ کہا، ہم سے مراد یہ پی سی بی، کہ ہم تیار ہیں، آپ تیار ہیں؟ سعید اجمل نے کہا جی میں تیار ہوں، مگر اگر میں وہاں پاس ہو جاتا ہوں تو پھر کیا مجھے ورلڈ کپ کے لیے کنسیڈر کیا جائے گا کہ نہیں؟
پہلا سوال. دوسرا یہ ہے کہ اگر میں فیل ہو جاتا ہوں تو پھر تو بالکل ہی بس مس ہو جائے گی. تو کوئی ایسا راستہ ڈھونڈا جائے جس کے ساتھ کوئی مسئلہ حل ہو. تو وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ آپ فیصلہ کریں, کیونکہ آپ ایسے کریں کہ کچھ میچز کھیلیں یہاں, کیونکہ اینگل تو ٹھیک ہو گیا مگر کیا آپ اتنے ہی ایفیکٹو ہیں جتنے پہلے تھے؟ کیونکہ پہلے اینگل فرق تھا, فرق طریقے سے وہ بول کرتے تھے, اب ایڈجسٹمنٹ کیے. کیا آپ کی وہی فلائٹ, وہی ٹرن, وہی سارا کچھ آپ کے پاس آپ کے آرمر میں ہے یا نہیں ہے, یا آپ کمزور ہو گیا آپ کا وہ؟ تو سعید اجمل نے کہا بالکل ٹھیک ہے, یہ ہمیں کرنا ہے, بیکاز پہلے تو لیبارٹری کنڈیشن میں ٹیسٹنگ ہو رہی تھی, اور اگر پچ پہ بھی ہو رہی تھی تو وہاں کوئی بیٹسمین نہیں تھا آگے. تو امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ اس کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اینگل تو ٹھیک ہو گیا, ایکشن تو ٹھیک ہو گیا, مگر کیا ایفیکٹونیس بھی ہے کہ نہیں, گیند ٹرن کر رہا ہے نہیں کر رہا, اس خطرناک طریقے کے ساتھ گیند آ رہا ہے نہیں آ رہا, وہ جو سارے دوسرا کیرم وہ سب کچھ ہے یا نہیں ہے. ہونے کو تو ہوگا مگر کیا افیکٹو ہے کہ نہیں ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کو وہ کینیا کی ٹیم آئی ہوئی تھی, اس کے ساتھ کھلا دیا, وہ بچوں کی ٹیم